وہ عطا کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو میں نے 5 لاکھ روپیہ دینا ہے، اس کو ضرورت تو 2.5 لاکھ کی، ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے ضرورت چاہے 2 لاکھ کی ہے، اس کو 50 دے دو، دیتے جاؤ بس، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہاب کی جو نعمت ہے اس کا تعلق خالی کھانے پینے یا مال و دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانی زندگی کی لگژری سے بھی ہے اور ضروریات سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو دیتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گزند نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی گزند نہیں ہے۔ یقین کریں کہ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی اس میں آپ کے لیے اتنی خیر و برکت ہوگی اور کوئی انگزائٹی نہیں ہوگی، کوئی انریسٹ نہیں ہوگا، کوئی ڈسکمفرٹ نہیں ہوگا۔ پھر آپ وہ چیز جو ہے وہ کھلائیں گے اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، تو اس کے کوئی برے اثرات پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا بڑا شدید مائنڈ کرتا ہے کہ اگر ایک کام اللہ کو بھی آپ کہیں تو پھر لوگوں کو بھی کہتے پھریں، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کا یہ ہے نا کہ میں ایک افسر ہوں فرض کریں، تو آپ کا میرے سے تعلق ہے اور آپ نے مجھے یہ کام کہا کہ جناب میرا یہ کام کروا دیں، ہاں یہ آپ کے ٹھیک، ذمہ ہے۔ ہاں، اب مجھے کل پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو بھی کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا کہ یار ٹھیک ہے پھر اس کو ہی کرا لیں۔ یعنی ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ نہیں ملتا، کچھ ملنا ہو تو ہاتھ پاؤں خود ہی اس طرف چل پڑتے ہیں۔ آپ اس کو پکار کے دیکھیں تو صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کو اس طرح نوازے گا رزق سے کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کا یہ ہوگا کہ یار یہاں سے مجھے 100 روپیہ بچنا ہے، تو وہ آپ کو 10,000 بچ جائے گا وہاں سے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ جو ہے نا نوازتا ہے۔ تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء خان اور آپ دیکھ رہے ہیں منزل آسانیاں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے لغوی مفہوم اور ان کے ڈیلی روٹین میں کیا شمولیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کہ کیا برکت ہمارے اس گھر میں آ سکتی ہے، اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں عبدالسلام عارف صاحب کو اور ان سے جانتے ہیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے کون سے ایسے 3 نام ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر کیا حال چال ہے آپ جی، کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سر آج ہم کون سے ایسے اللہ تعالیٰ کے نام ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بھی شامل کر سکتے ہیں اور ہم اس کے جو کہ لغوی مفہوم کیا ہے ہم اس کو بریفلی ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ آج یہ اگلا نام اللہ کریم کا ہے، اگلی صفت جو ہے وہ ہے الوہاب، ٹھیک ہے جی، یا وہاب۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی سمجھ لیں کہ ایسی صفت ہے جس کو انبیاء نے اپنی دعاؤں میں انکا انت الوہاب، ٹھیک ہے جی، یہ انبیاء بہت سارے رسولوں کی جو دعا تھی وہ اپنی دعا کے اینڈ میں انکا انت الوہاب کا کہتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ اتنا بڑا ہے، اس لفظ کا مطلب ہے، وہاب کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا عطا کرنے والا، ٹھیک ہے، بیسٹور جو ہے نا جی، کہ جس سے بڑا دینے والا کوئی اور ہو ہی نہ، سب سے بڑا دیالو، سب سے بڑا عطا کرنے والا جو ہے نا جی، اس کو الوہاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے اسم اسی سے لفظ سے وہ ہبہ بھی نکلا ہے، وہب بھی نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی الوہاب وہ ہے کہ جو آپ کو آپ کی ضرورت کے بغیر دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، وہ پھر بھی آپ کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ الوہاب وہی ہو جو آپ کو مانگنے پہ عطا کرے، الوہاب کا مانگنے سے ضرورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاب اللہ تعالیٰ دیکھیں اس نے ہمیں پتہ نہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے فائدے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری نقصان دہ چیزیں جو ہیں ان سے آپ کو روک لینا بھی اسی کی ایک عطا ہے، ٹھیک ہے، اسی کی عطا ہے۔ تو یہ پرٹیکولر ایسا عطا کرنے والا ہے جو ضرورت کو نہیں دیکھتا، وہ عطا کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو میں نے 5 لاکھ روپیہ دینا ہے، اس کو ضرورت تو 2.5 لاکھ کی، ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے ضرورت چاہے 2 لاکھ کی ہے، اس کو 50 دے دو، دیتے جاؤ بس، ٹھیک ہے جی۔ اور
مانگنے کا بھی اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر سوئٹیبل اینڈ اپروپریٹ چیز دینی ہے. وہاب وہ ہے جو آپ کو وہ چیز دیتا ہے جو ہمیشہ آپ کے لیے نفع بخشی ہوگی. وہاب کی دی ہوئی چیز آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے اللہ سے پیسہ مانگا, اللہ نے آپ کو دے دیا, تو وہ پیسہ جو ہے جو اللہ نے آپ کو دیا, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کے لیے کوئی ضرر کا باعث نہیں بنے گا, کوئی نقصان کا باعث نہیں بنے گا. تو اسی طرح اگر اس نے کوئی بن مانگے چیز آپ کو دے دی, وہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کہیں سے کچھ بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. نوکری آپ کو ایسی مل جاتی ہے, کوئی جاب آپ کو ایسی مل جاتی ہے. یعنی وہاب کی جو نعمت ہے اس کا تعلق خالی کھانے پینے یا مال و دولت سے نہیں ہے, اس کا تعلق انسانی زندگی کی لگژری سے بھی ہے اور ضروریات سے بھی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو دیتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اس میں کوئی گزند نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی گزند نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو انسان اپنی حرکت کی وجہ سے غلط لیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہوتا. بالکل. مثلا جس طرح وہ حرام اور حلال کا کانسیپٹ, ہاں, جس طرح ایک وہ بہت مشہور واقعہ ہے مولا علی علیہ السلام والا, کہ انہوں نے کہیں سفر میں تھے, تو انہوں نے گھوڑا, ایک بندے کو کہا کہ یار میرے گھوڑے کا دھیان رکھنا, تو میں نماز پڑھ لوں یا اپنے کوئی معاملات کر لوں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میرے گھوڑے کا دھیان رکھے گا تو میں اس کو 100 درہم جو ہے نا یا 10 درہم انعام دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ بندے نے, جناب مولا نے نماز نہیں تھی, اور اس نے گھوڑے کی کاٹھی اتاری لے کے وہ نکل گیا. اب وہ مولا بڑے پریشان ہوئے کہ یار جی اب بغیر کاٹھی کے گھوڑا کیسے چلے گا. وہ خیر وہ گھوڑے کو لے کے ساتھ بازار گئے, تو بازار گئے تو انہیں وہ دکان کے اوپر اپنی ہی کاٹھی جو ہے نا وہ لٹکی ہوئی نظر آئی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا, اس نے کہا جی یہ بندہ ابھی ادھر آیا تو وہ 10 درہم کی بیچ گیا, مجھے بیچ کے گیا. تو مولا علی نے کہا کہ کتنا بدقسمت انسان تھا کہ میں نے اس کو ارادہ کیا تھا کہ میں نے اس کو 10 درہم دینے ہیں, یعنی وہ 10 درہم اس کے مقدر میں تھے, لیکن اس نے جلد بازی میں, ٹھیک ہے جی, چوری کے ذریعے اپنے لیے حرام کر لیے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ سکون کے ساتھ صبر کرتا تو وہ 10 درہم اس کو ملتے, تو وہ وہاب کی طرف سے ہوتے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی ضرر نہ ہوتا. اب جو وہ 10 درہم لے گیا ہے, وہ جہاں خرچ کرے گا کھائے گا وہ حرام کے ہیں, اس کی اپنا ایک سیکوینس جو ہے وہ چل پڑے گا حرام کے کا. یہ کنسیپٹ ہے وہاب کے دینے میں, ٹھیک ہے, اور انسان کے اچھل کر اپنے لینے میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے آپ کو وہاب کہا ہے, اور بہت سارے انبیاء نے اس سے یہ دعا مانگی ہے, تو اس کا جو مصرف ہے, 2 مصرف اس کے جو ہے نا وہ بڑے خاص کر کے بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دشمن اس کے جو ہے نا اس پر اس کو اغوا کر کے لے جاتے, ٹھیک ہے, کہیں کڈنیپ ہو جاتا ہے بندہ, تو وہ فوری یا وہاب کا ذکر کرتے شروع کر دیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو رہائی, دشمنوں پہ قابو پا دے دے گا اس کو. ٹھیک ہے, یہ اس اسم کی ایک بڑی شاندار صفت ہے جو بزرگان دین نے بتائی, کہ آپ اگر کیپچر ہو گئے ہیں, کڈنیپ ہو گئے ہیں, دشمن نے آپ کو کہیں روک لیا ہے, تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دے دے گا. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ جو ہیں وہ آپ کی ضروریات زندگی میں آپ کی کمائی جو ہے وہ آپ کو کفایت نہیں کر رہی, یعنی آپ کی ضروریات زندگی پورا نہیں ہو رہی, آپ کی ضروریات زندگی 1 لاکھ روپیہ مہینہ ہے, آپ کی جاب سے آپ کو 50,000 مل رہا ہے, تنگ دستی رہتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 نفل پڑھیں, 2 نفل پڑھنے کے بعد 100 دفعہ یا وہاب پڑھیں,
تو یہ بالکل 100% کلیئر بات ہے کہ اللہ کریم آپ کی آمدن کو آپ کی ضرورت سے زیادہ کر دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ ہم اس لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس سیریز کا نام بھی اس لیے منزل منزل آسانیاں رکھا ہے کہ اس کے اوپر لوگ عمل کریں. ہمیں بتائے نہیں گئے، مولویوں نے کوئی اور چیزیں فرقہ واریت پہ ٹائم سارا ضائع کر دیا. یہ انسان کو کی زندگی کو بدلنے والے فارمولے ہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کب کہاں سے ہمیں اس میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایویں نہیں خالی دنیا فتح کر لی تھی، ان کے پاس یہ ہتھیار تھے. بے شک ٹھیک ہے نا، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ علم عطا کیا، اپنی یہ صفات اپنی کتاب میں عطا کی. تو انسانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یقین کریں کہ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی اس میں آپ کے لیے اتنی خیر و برکت ہوگی، اور کوئی انگزائٹی نہیں ہوگی، کوئی انریسٹ نہیں ہوگا، کوئی ڈسکمفرٹ نہیں ہوگا. پھر آپ وہ چیز جو ہے وہ کھلائیں گے اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، تو اس کے کوئی برے اثرات پیدا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اب مثلا انسان کو صرف یہ سوچنا ہے کہ میں نے ایک بڑے ذمہ دار کے اپنا کام اس کے ذمہ لگا دیا ہے، اس سے بڑا کوئی ذمہ دار نہیں. اللہ ایکچوئل ایک اور میں بتاتا چلوں کہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی میری دعا پوری نہیں ہوئی، اس کی ایک بڑی واضح ریزن ہے جس میں ہر انسان ملوث ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کا بڑا شدید مائنڈ کرتا ہے کہ اگر ایک کام اللہ کو بھی آپ کہیں تو پھر لوگوں کو بھی کہتے پھریں. ٹھیک ہے. مثلا اس کا یہ ہے نا کہ میں ایک افسر ہوں فرض کریں، تو آپ کا میرے سے تعلق ہے اور آپ نے مجھے ایک کام کہا کہ جناب میرا یہ کام کروا دیں. یہ اب آپ کے ذمہ ہے. ہاں. اب مجھے کل پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو بھی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا کہ یار ٹھیک ہے پھر اس سے کرا لیں. سیم اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے. اللہ اس کو بہت مائنڈ کرتا ہے کہ یا تو مجھے کہتا ہی نہ. ٹھیک ہے. اگر تو نے مجھے کہا ہے تو اس میرے کہنے کے بعد تم نے اس کو کہا ہے، اس کا مطلب ہے تم اس کا اثر، اس کا نفوذ میرے سے زیادہ خیال کرتے ہو. اب انسان غفلت میں کر کے کیا کرتا ہے کہ یار دیکھو کہ سبب بھی تو ڈھونڈنا ہے نا. تو یہ دیکھیں اگر اللہ نے سبب دینا ہے تو وہ خود پیدا کر دے گا. وہ آپ کو وہاں تک لے جائے گا جو اس کا سبب ہے، یا اس سبب کو آپ تک لے آئے گا، وہ اس راستے پہ چلا. جی ہاں. مثلا میں اس کی یہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی راہ پہ ڈال دے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پیر ماریے تو کچھ لب جاندہ ہے، ایسے کچھ لبنا ہوئے تو ہاتھ پیر بچ جاندے نے. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ نہیں ملتا، کچھ ملنا ہو تو ہاتھ پاؤں خود ہی اس طرف چل پڑتے ہیں. تو الوہاب کا یہ ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. آپ نے اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ میرے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں، میری ضرورت اتنی ہے، تو جانتا ہے، تیرے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی اور کے ذمہ، تو یہ آپ کی دعا کی نامقبولیت کا، قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہوگی نا وہ یہی ہوتی ہے. ہر انسان غلطی یہ کرتا ہے، کمزور ہے نا انسان، میں بھی کر جاتا ہوں اکثر غلطی. ٹھیک ہے. تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. انسان جب مشکل میں ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار ادھر سے کام نہیں ہوا، ادھر چلا جاتا ہوں، چلو اللہ کے ذمہ تو لگایا ہوا ہے، میں ادھر ہاتھ پیر مارتا رہتا. تو وہ اللہ اس کا مائنڈ کر جاتا ہے، اور مائنڈ کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تو ہی کرا لے. تو یا تو آپ اللہ کو کہیں نا. جب آپ نے اللہ کو کہہ دیا تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ سے بڑا کوئی ذمہ دار نہیں، اور اللہ سے بڑا کسی کا اختیار نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کے ذمہ لگا دیا، اب آپ انتظار کریں، اسی سے مانگتے رہیں، وہ مناسب وقت کے اوپر آپ کو دے دے گا. مثلا دیکھیں نا، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بچہ روتا ہے، ٹھیک ہے، بازار میں جا کے کہ میں نے یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے. ٹھیک ہے. اب باپ یا ماں جو ہوتی ہے وہ بچے سے محبت کرتی ہے، نفرت نہیں کرتی، لیکن وہ جانتی ہے کہ یہ چیز بچے کے مفاد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے بچے کو کہ تو روندا رہے لیکن میں تجھے نہیں لے کے دیں گی. ٹھیک ہے. یا اس کو سمجھاتی ہے یا اس کو بہانہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بچہ نہیں جانتا کہ یہ چیز میرے مفاد میں ہے کہ نہیں ہے.
لیکن ماں یا باپ ضرور جانتا ہے کہ یار یہ ابھی اس کے فائدے میں نہیں ہے چیز، نقصان ہوگا، اس لیے اس کو یہ نہیں لے کے دینی، بچہ روتا رہتا ہے۔ سیم ہمارا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے، اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ ایک ایسی چیز جس سے تم محبت کرتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر اور ایک ایسی چیز جس سے تم نفرت کرتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رو رو کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اب اللہ سپریم ہے اور علیم ہے، بے شک اس کو پتا ہے کہ اگر یہ چیز میں نے اس کو دے دی تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو پھر وہ اللہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو اس سے بغاوت نہیں کر جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ صبر کر لینا چاہیے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ مثلا فار ایگزامپل ہے نا جی، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، آپ رونا دھونا شروع کر دیں، جی میری اس بندے سے شادی ہو جائے، اس بندے سے شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، نفل پڑھنے شروع کر دیں، دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اب اللہ کو پتا ہے کہ یار یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے یا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کی شادی اس کے ساتھ ہوگی اس کو یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اللہ اپنے بندے کو اس طرف نہیں جانے دیتا۔ بندہ اللہ سے گلہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میری سنی نہیں، میں تو اتنا رویا تیرے گے تو میری سنی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، تمہارے جذبات اور ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات تم جس چیز سے محبت کر رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، بالکل، اور بعض اوقات جس سے تم نفرت کر رہے ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے معاملات کو اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہے، ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اب اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں میرے اللہ نے مجھے دی ہے، نہ ہو تو بندے کو یہ خیال بڑا اونچا، یہ پریکٹس سے آتا ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ ہم بھی ایسے کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اصل جس یہی ہے، تعلیم یہی ہے کہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو وہاب جو ہے وہ سوٹیبلٹی اینڈ اپروپریٹ چیز دے گا، وہ آپ کو کبھی ایسی چیز عطا نہیں کرے گا جو آگے چل کر آپ کے لیے نقصان دہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ اور اس سے ابھی ایک ہی ہوا ہے، ہاں جی، اچھا اس کے بعد جی دوسرا ہے ماشاءاللہ، وہ بھی بڑا ریلیونٹ ہے، وہ ہے الرزاق، ٹھیک ہے جی، رزق دینے والا۔ اب سب سے پہلے تو رزق کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ رزق کیا چیز ہے۔ یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھانے پینے کو رزق کہتے ہیں، نہیں، کھانے پینے کو رزق، خالی کھانے پینے کو رزق نہیں کہتے، آپ کی زندگی کی ہر ضرورت آپ کا رزق ہے، آپ کی زندگی کی ہر لگژری آپ کا رزق ہے، خوبصورت بیوی یا خوبصورت شوہر آپ کا رزق ہے، یہ بھی رزق میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، یہ آپ کا رزق ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے لگژری عطا کی ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ پانی ہے، اس کی آپ کو ضرورت ہے، گھر ہے، اس کی آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ضروریات اور پھر ضروریات سے بڑھ کر لگژریز، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ اچھی اولاد آپ کا رزق ہے، نیک اولاد آپ کا رزق ہے، اچھے بہن بھائی آپ کا رزق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رزق جو ہے یہ خالی کھانے پینے کی بات نہیں ہے، رزق کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ہر چیز آپ کی ہر رزق ہے، چیز آپ کی ضروریات بھی اور آپ کی لگژری یعنی آپ کی راحت، آپ کا سکون، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا رزق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، دنیا میں کوئی اور رازق پیدا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ میں جتنا مرضی سخی بن جاؤں، جتنا مرضی سخی بن جاؤں، میں آپ کو 1 دن دوں گا، 2 دن دوں گا، 10 دن دوں گا، پھر میں کہوں یار تو چمڑی گیا مجھے، ہاتھ اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ ایسا ہی ہے، مالک ہمارا جو ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو الرزاق یا رزاق کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس نے اپنے اوپر
اب خود اپنے اوپر ایک قدغن لگا لی. لیکن اس کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں لگا سکتا, لیکن اس نے اپنے اوپر ایک قدغن خود ہی لگا لی کہ واللہ خیر الرازقین. ٹھیک ہے جی, کہ میں سب سے بہتر دیتا ہوں. وہی بات آگئی وہاب والی کہ جو وہ آپ کو دے گا اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ ہمیں چاہیے کہ اپنی ضروریات بھی اس سے مانگیں, اپنی لگژریز بھی اسی سے مانگیں. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک کانٹا چبھ جائے نا تو آپ کی زندگی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا چلنا دوبر ہو جاتا ہے. کجا اس کے کہ آپ کے خدا نہ خواستہ آپ کا سپاؤس جو ہے لائف میں وہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے, تو چاہے جتنی مرضی کوٹھیاں کاریں ہوں, زندگی گئی آپ کی. ٹھیک ہے, میں نے دیکھے کئی کیسز ہم نے دیکھے, ہمارے پاس آئے بڑے بڑے امیر لوگ. ٹھیک ہے, خواتین بہنیں ہماری رابطہ کرتی ہیں, کہتی ہیں جی کہ کیا کریں, ہم نے کیا کرنا ہے جب بندہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بندہ آوارہ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہے ہم نے کوٹھیاں کوڑ کے. ایک چیز وہاں جا کے ہر چیز زیرو ہو گئی, میننگ لیس ہو گئی, یعنی آپ کی وہ چیز. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوا کہ آپ کا رزق جو ہے اس میں خلل آ گیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کار کو, اس کوٹھی کو, ٹھیک ہے, جس کے لیے آپ مرتے رہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں. ٹھیک ہے, اللہ کو اپنی ضروریات کھل ڈل کے, انسان کو اللہ کے ساتھ کوئی پردہ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے پیغمبر, یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, تو آپ انہیں کہیے کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں, اور یہ مجھے پکاریں, میں ان کی پکار کو سنوں گا اور ان کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے, اب انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار اللہ نے میری یہ جو ڈاؤٹس ہے نا, یہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے پہلے بتایا کہ ڈاؤٹ کے اوپر بھی وہ بڑا مائنڈ کرتا ہے, کہ آپ ایک طرف اس سے مانگ رہے ہیں, ساتھ آپ کے, کیونکہ وہ ذہن پڑتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اب آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ یار میں مانگ تو لینا, پتہ نہیں انہیں دینا ہے کہ نہیں دینا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر کہتا ہے یار ٹھیک, تو میرے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, میں تو تجھے نہیں دینے والا. اچھا, یہ انسان کی بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے. اس کا کانسیپٹ, اس کا مطلب ہے اپنے رزاق کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. انسان کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ مجھے جتنا آ جائے میں شکر ادا کرنے کی بجائے آئیں دو. ہاں ٹھیک ہے, مانگتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے مانگ, میں تم اب انسان کیا کرتا ہے جی, اس پیر سے دعا کرا لے, تم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو. اس پیر سے دعا کرا لو جی, وہ مولوی سے دعا کرا لو, فلانے سے دعا کرا لو. ناٹ ایٹ آل, بالکل اپنے رب سے ڈائریکٹ ہوں. اللہ نے کوئی پردہ نہیں رکھا آپ کے اور اپنے درمیان میں. انسان کو جو ضرورت تھی وہ اللہ نے مہیا کر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. ان کے بعد انسان کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی, ان کے بعد انسان اور اللہ ڈائریکٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اللہ نے ان کے ذریعے انسانوں کو بتا دیا کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں, تم مجھے پکارا کرو اور میں تمہیں جو. اب دیکھیں, ایک طرف اتنی بڑی اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ چھوٹے چھوٹے اس مثلا آپ کا تعلق پرائم منسٹر سے ہے. جی جی. ٹھیک ہے, تو آپ ایک لڑک سے اپنے کام کرواتے پھریں, تو یہ بھی تو آپ خود ہی آپ نے اپنی پینڈے میں اپنی خجل خرابی میں اضافہ کیا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ سمپل پرائم منسٹر کو بولے وہ کام ہو کے آپ کے گھر آ جائے گا. ایسا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کے ساتھ تعلق بھی ہے آپ کا اور آپ شرم بھی رکھیں, ٹھیک ہے, یا آپ کہیں کہ یار پتہ نہیں انہیں میری مننی کہ نہیں مننی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے اپنا ہی پینڈا جو ہے اپنی مشقت میں اضافہ کیا ہے, آپ نے کچھ اور نہیں کیا. تو انسان جو اللہ کے علاوہ ادھر ادھر جاتا ہے نا, چاہے جتنے مرضی نیک بندے ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ بھی جو کنسیپٹ ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ فلاں صاحب دعا ہے, فلاں صاحب دعا ہے, ہر انسان صاحب دعا ہے یار, جو اللہ سے ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ قسم اٹھا لیں
تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وسیلہ ٹھیک، بنا دیتے تو وہ کچھ ایسے لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ در در پہ ٹکراتے پھریں. یعنی وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ٹھیک ہے جی. تو ایک در پہ آپ جھک جائیں بجائے طرح طرح کے ادھر ادھر جائیں، تو وہی در آپ کی ضروریات بھی پوری کرے گا، آپ کی لگژریز بھی پوری کرے گا، آپ کی لائف کو آسان بھی بنا دے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں جو ہے یہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق، ٹھیک ہے جی. انسان کے رزق، اس کی ضروریات میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کو ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں. یہ میں آپ کو یہ بھی ازمودہ اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں تمام آسانیاں لے آئے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کو پکار کے دیکھیں تو صحیح. ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کو اس طرح نوازے گا رزق سے کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کا یہ ہوگا کہ یار یہاں سے مجھے 100 روپیہ بچنا ہے، تو وہ آپ کو 10,000 بچ جائے گا وہاں سے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس طرح اللہ جو ہے نا نوازتا ہے. تو میری تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اس سب کو اپنی زندگی کے معمولات کا حصہ بنائیں. انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت سہل ہو جائے گی زندگی، انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. تیسرا ہے جی الفتح. ٹھیک ہے جی. الفتح یوزلی سمجھا جاتا ہے کہ فتح دینے والا، سکسیس دینے والا. یہ بھی ٹھیک ہے کنسیپٹ. دوسرا اس کا جو کنسیپٹ ہے، فتح کہتے ہیں کھولنا. ٹھیک ہے، مفتاح کہتے ہیں چابی کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو آپ پر ترقی کے بند دروازے کھولتا ہے نا، اس کو الفتح کہتے ہیں یا فتح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا آپ کہیں پھنس گئے ہیں، امتحان کلیئر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دروازہ بند ہو گیا ہے، تو آپ یہ نام کا ریسیٹیشن شروع کریں. ٹھیک ہے. یہ کامیابی بھی دیتا ہے اور کامیابی کے رستوں کو کھولتا بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ڈوئل افیکٹ والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ہی طاقتور نام ہے. آپ اس سے لوگوں کے دل بھی جیت سکتے ہیں. بے شک. آپ سمجھتے ہیں یہ جو کہتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، یہ بابوں نے اشتہار لگائے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. کوئی لوڑ نہیں کسی بابے کو جاننے کی. ٹھیک ہے جی. آپ اس قسم کا ورد کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہوا تو اللہ اس کا دل آپ کے لیے کھول دے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کسی کے جان سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ نے یہ خزانہ ہمیں عطا کیا ہے نا، اب یہ نہ ہونا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کا وردی کرنا شروع کر دے کہ محبوب آپ کے قدروں میں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نا کہ سوٹیبلٹی اینڈ اپروپریٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ جب یہ دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے. ٹھیک ہے. وہ یا تو اس کو اس کے ہارملیس ایفیکٹ دور کر کے اس کو عطا کر دے گا، یا پھر اس کو اس سے بہتر عطا کر دے گا. ٹھیک ہے. میں اس سے آپ کی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ ام سلمہ ہماری ماں ہے، ام المومنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. ان کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ ابو سلمہ ان کا نام تھا. تو وہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. اور 2 بیٹیاں تھیں، پہلے 1 بیٹا تھا. تو اماں کہتی ہیں کہ میں بیوہ ہو گئی، میں بڑی پریشان. تو ابو سلمہ ان سے بہت پیار کرتے تھے، میاں بیوی کا آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے ایک دفعہ کہیں ذکر کیا تو ان کی دوست تھی، اس نے کہا کہ تمہیں اللہ بہتر عطا کرے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں آ کے سوچنا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کیا شوہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتی ہیں جب میں یہ سوچ رہی تھی، ساتھ میں گھر کے کام کر رہی تھی، تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی. تو میں نے دیکھا تو رسول اللہ کھڑے ہیں.
تو میں فٹافٹ باقی میں نے چارپائی بچھائی، رسول اللہ کو بٹھایا، تو رسول اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ میں تمہارے پیغام نکاح دینے آیا ہوں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا میرے بھی تو بچے ہیں، پھر کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس خاتون کو اللہ نے صبر کی وجہ سے ام المومنین بنا دیا، جنت کی سردار بنا دیا، ٹھیک ہے. تاریخ میں ان کا نام زندہ کر دیا، ٹھیک ہے. جو یہ سمجھ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کیا ہو کیا مل سکتا ہے، اور اس کو دنیا کائنات کا سب سے، اس کو کہتے ہیں کہ در فتح کھولنے والا، ٹھیک ہے. وہ ایک در بند ہوتا ہے، وہ 100 در کھولتا ہے. فتح کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. کھولنا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو ہمارے بڑے کہتے ہیں ایک در بند تو 100 در کھول، وہ اس اسم کے ذریعے آپریٹ ہوتا ہے، الفتح، ٹھیک ہے. تو اس کا بھی جو ورد ہے انسان پہ بند رستے کھولتا ہے، ترقی کی نئی شاہراہوں پہ لے کے جاتا ہے. یہ سارے کامیابی کے زینے جو ہم بتا رہے ہیں، جو لوگ ان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بدل گئی ہیں. جی تو ناظرین، آج ہم نے یا وہاب یا رزاق یا فتح کو ڈسکس کیا. ان کے ہم نے لغوی مفہوم، ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی بریفنگ کو ہم نے ڈسکس کیا. چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری یہ جو سفر منزل آسانیہ کی سیریز میں آپ کو جو نئی ایپیسوڈ آئے گی وہ آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.